ناظرین، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ان کا اولاد کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، اولاد کو ان کے مرنے کے بعد کیا کیا کام کرنا چاہیے، آج میں آپ کو یہ ساری باتیں کافی تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ آپ جو کچھ سنیں اس پر زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ ناظرین، سنیوں کے امام سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 میں ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ان کا اولاد پر کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ ساری باتوں کو آپ نے کافی تفصیل سے فرمایا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے انہی میں سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو سنیے، بلکہ غور سے سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ والدین کے انتقال ہونے کے بعد، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ان کے انتقال ہونے کے بعد اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کفن کا، دفن کا، جنازے کا خوب اچھے طریقے سے اہتمام کرے، یعنی اپنے خود کے پیسے سے ان کے لیے اعلیٰ قسم کا بالکل اچھا کفن خریدے، اور اس کے بعد ان کو غسل وغیرہ دینا اچھے طریقے سے، پھر ان کو کفن دینا، پھر جنازہ لے کے چلنا بالکل صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، اور پھر خود قبر میں اتر کر ان کو اچھی طریقے سے قبر میں لٹانا اور پھر دفن وغیرہ کرنا۔ یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے جو بالکل اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے سنتوں کو، جو جنازے کی جو سنتیں ہیں، کفن اور غسل کی جو سنتیں ہیں، اس کو اگر اولاد اچھے طریقے سے ادا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے والدین پر نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہنا، یعنی جب بھی آپ دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں اور ان کے لیے استغفار یعنی توبہ وغیرہ ضرور کرتے رہا کریں کہ اس طرح دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیسری چیز یہ کہ جب بھی آپ کوئی صدقہ و خیرات کریں، کوئی نیک عمل کریں تو ان کی طرف سے ضرور کریں۔ مثال کے طور پر میں پہلے آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، پھر سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو یا کوئی صدقہ کرو، کسی غریب کی مدد کرو، میں مفہوم سنا رہا ہوں حدیث پاک کا، تو آپ یہ نیت کرو کہ جو بھی میں نیک کام کر رہا ہوں اس کا ثواب میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب والدین کو تو آپ کے ثواب ملے گا ہی ملے گا، مگر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ صرف اپنی طرف سے کرو گے تو ثواب آپ ہی کو ملے گا، والدین کو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اس نیک عمل میں نیت اپنے والدین کی کر لوگے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت ترقیاں آپ کو ملیں گی اگر آپ ایسا کرتے ہو۔ اب آپ کیا کیا کر سکتے ہو نیک عمل ان کے لیے؟ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے نفل نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نفل نماز ان کے لیے پڑھ لیں، 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی روزہ رکھ لیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کر لیں، اور پھر ان سب کو ثواب جو ہے ان کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، اگر ان پر کوئی قرض ہے، یعنی ان کی زندگی میں ان کے اوپر کوئی قرض تھا اور وہ ادا نہ کر سکے، تو اولاد کو ضروری ہے کہ ان کا جو قرض ہے اس کو ادا کرے، اور خاص اپنے مال میں سے ادا کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ میں اپنے والدین کا قرض اپنے پیسے سے ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی رشتہ دار سے لے کر ان کا قرض ادا کر دیں۔ پانچویں چیز، اگر ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو تو آپ کی استطاعت ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریے۔ جیسے ان پر حج فرض ہو گیا تھا، ان پر زکوٰۃ فرض تھی، ان سے رہ گیا، تو آپ کیا کریں، ان کی طرف سے ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں ان کی طرف سے۔ اگر حج رہ گیا تو آپ حج بدل کروا لیں، کسی کو بھیج کر اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کروا لیں، ہے نا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نماز باقی رہ گئی تھی ان کی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کیسے ادا کرنا ہے ان کی طرف سے، وہ ایک الگ طریقہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بولیں گے تو میں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا۔ پانچویں چیز آپ کو بتا دی۔ چھٹی چیز، انہوں نے جو جائز وصیت کی ہے آپ اس کو ضرور اس پر عمل کریں، جو بھی انہوں نے اپنے مرتے وقت، اپنے انتقال کے وقت وصیت کی آپ کو، آپ اس پہ قائم رہیں، اس کو مانتے رہیں۔ ساتویں چیز، ان کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ اس پر قائم رہیں۔ مثال کے طور پر
آپ کے جب والد یا والدین جو بھی زندہ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تم قسم کھاؤ کہ فلاں کام نہیں کرو گے یا فلاں جگہ نہیں جاؤ گے، فلاں آدمی سے نہیں ملو گے، تو جس طرح آپ ان کی زندگی میں نہیں ملتے تھے فلاں آدمی سے، فلاں کام نہیں کرتے تھے، فلاں جگہ نہیں جاتے تھے، بالکل آپ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قسم کو مطلب یہ کہ مانیں، ان کی قسم پر قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ پھر ان کی قسم کو توڑ دیں، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ مطلب جس طرح آپ ان کی زندگی میں والدین کو خوش رکھتے تھے اور ان کے ہر حکم کو مانتے تھے، اسی طرح آپ ان کے انتقال کے بعد بھی ویسے ہی کرتے رہیں۔ 8ویں چیز، سب سے مین چیز، ہر جمعہ کو ان کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کرنا اتنی زور سے کہ وہ سنیں، اور پھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ان کا ثواب پہنچا دے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کو یاسین شریف نہیں یاد ہے تو کسی کو یاد ہے تو اس کو لے کے جا کے پڑھوا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہیں مل رہا ہے، جیسے اتفاق کبھی کوئی نہیں مل رہا ہے، تو آپ کیا کریں، جو بھی آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ، درود پاک، سورہ اخلاص، جو بھی چیز آپ کو یاد ہے، آپ کیا نام ہے کہ زور تیز آواز سے پڑھ کے آپ ان کو ایصال ثواب کر دیں، کیونکہ وہ سنیں گے ساری چیز، پھر وہ ان کو ثواب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ضرور کریں۔ اور اگر کہیں ان کی قبر ہے، آپ وہیں سے گزر رہے ہیں تو سلام ضرور کریں اور فاتحہ ضرور پڑھیں، بغیر سلام اور فاتحہ پڑھے وہاں سے آگے نہ جائیں۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بھر اچھا برتاؤ کریں، یعنی جو آپ کے والدین ہیں ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ ایک دم اچھا برتاؤ کریں۔ 10ویں چیز، ان کے دوستوں سے دوستی کرتے رہیں، ایسا نہیں کہ جو ان کے دوست ہیں ان سے آپ مطلب دشمنی کریں، یہ غلط طریقہ، ان سے دوستی کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 11، کبھی بھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا مت کہلواؤ۔ مطلب اب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، اب وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس سے آپ کے جو والدین قبر میں مطلب آرام کر رہے ہیں ان کو گالی پڑے گی کہ نہیں؟ تو سیدھی بات، آپ کسی کو گالی مت دو، کوئی آپ کو گالی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 12، یہ بہت مین ہے، مطلب سب سے اہم چیز ہے اور یہ آخری چیز ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کوئی گناہ کر کے ان کو قبر میں تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، یعنی آپ کوئی ایسا شریعت کے خلاف کام نہ کرے جس پر آپ کو گناہ ملے اور اس سے مطلب یہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ کے جو والدین ہیں نا ان کو ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں انہیں عطا فرماتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک کام کر رہا ہے، میرا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ نیک عمل دیکھتے ہیں، وہ برے عمل بھی دیکھتے ہیں۔ اگر نیک کام دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، خوشی کے مارے دمکنے لگتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط خلاف شریعت کام کرتا ہے تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے دل میں صدمہ پہنچتا ہے۔ تو کیا کوئی اپنے ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچائے گا؟ نہیں نا۔ تو آپ کیا کریں، ہمیشہ وہ کام کریں جو شریعت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو 12 باتیں میں نے آپ کو بتائی، آپ اس پہ بہت سختی سے قائم رہیں اور اس کو ہمیشہ کرتے رہیں۔ رہی بات ماں باپ کے قبر پر کیسے جانا چاہیے، وہاں کیا پڑھنا چاہیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد پر ان کا کیا حق ہوتا ہے، یہ بھی پہلا پارٹ ہے۔ اگر آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، انشاءاللہ تعالی میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔